وہ تمام پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ اس کی تمام جائز مقاصد، خواہشات، حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام خواب وغیرہ میں دیکھ لے گا، اتنا بڑا درجہ ہے درود کا۔ تو درود شریف بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں مجھے کسی نے کلپ سینڈ کیا، اس میں درود ماہی کے برکات اور اس کے فضائل بیان ہوئے تھے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے اس کی نوعیت اور اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ دیکھو، یاد رکھیں کہ درود شریف انتہائی بڑے درجات ہیں درود کے۔ جو بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اس کی زندگی دنیا کی اور آخرت کی بن جائے گی۔ یاد رکھیں، اس کے تمام کام اللہ اپنے خزانہ غیب سے خود بخود انشاءاللہ پورا فرمائے گا، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بھی درود بہت کثرت سے پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو حاجات ہوں گی، اللہ تو باخبر ہے اس سے، ہمارے دلوں کے راز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں جو بھی حاجات ہوں گی، اس کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ سب سے باخبر ہے، وہ تمام پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ اس کی تمام جائز مقاصد، خواہشات، حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اور کچھ بھی نہیں پڑھتا، جب دعا کرتا ہوں تو پھر اس کی جگہ میں سوچتا ہوں درود کیوں نہ پڑھے، تو پھر درود پڑھ لیتا ہوں، ہر وظیفہ بس درود شریف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے مقاصد، ضروریات، حدیث کا مفہوم ہے، تمام ضروریات اللہ تعالیٰ خود بخود پورا فرماتے رہیں گے۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اسے پورا فرما دیں گے۔ تو درود پاک کے بہت ہی فضائل ہیں، بہت انتہائی بڑے بڑے درجات اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ بڑا ولی اللہ بنتا ہے وہ جو بہت زیادہ درود پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور تم اللہ کے محبوب پر درود پڑھو گے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے خود حکم فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں تم بھی درود پڑھو، حضور پر درود پڑھو، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا۔ تو بھائی محمد مصطفیٰ کی شفاعت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی، قبر میں کامیابی انشاءاللہ، آخرت میں کامیابی، اور کیا چاہتے ہو۔ اور جمعہ کے دن تو بہت فضائل ہیں۔ جمعہ کے دن ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پڑھے 80 مرتبہ، تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔
اور جو بھی کوئی درود 1000 بار جمعہ کے دن پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں جنت میں اس کا اپنا جو مقام ہے وہ نہ دکھا دے. یعنی مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام خواب وغیرہ میں دیکھ لے گا. اتنا بڑا درجہ ہے درود کا. تو درود شریف بھائی پڑھتے رہیں. تو میں بات کر رہا تھا پرسوں، مجھے ایک کلپ آیا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی یہ درودی ماہی ہے، واقعہ نقل فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس کے برتن میں جو ہے ایک مچھلی رکھی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے یہ بھی کہا کہ یہ درود جو بھی پڑھے گا اس پر جہنم کی آگ حرام، جو سنے گا اس پر بھی اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، جو لکھے گا اس پر بھی حرام. تو اس نے یہ بھی ترغیب دی لوگوں کو. میں سن رہا تھا وہ کلپ، تو وہ ترغیب دے رہا تھا کہ بھائی آپ گھروں میں ابھی جائیں، عورتوں کو بھی سنائیں تاکہ ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے. جاؤ، اگر تم خود نہیں پڑھ سکتے ابھی میرے ساتھ پڑھو. اس نے ایک ایک لفظ پڑھایا کہ تم سب پر جہنم کی آگ اب حرام ہو گئی. اب جا کے گھروں میں عورتوں کو سناؤ. اگر تم خود نہیں سنا سکتے تو میرا یہ کلپ ان کو سناؤ. ان سب پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور درود یہ پڑھ رہا تھا، وہ تو کافی لمبا واقعہ ہے کہ ایک برتن میں ایک صحابی آئے اور برتن میں مچھلی رکھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا دن ہے کہ میں اس کو پکا رہا ہوں، اس کو آگ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ نہ جل رہا ہے نہ پک رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی سے بقول ان کے مچھلی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص درود پڑھ رہا تھا، میں نے اسے بہت غور سے سنا اور میں کہہ رہا تھا کہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو سن سکتا ہوں. بڑا اچھا لگا اور میں نے وہ درود سنی ہے بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مچھلی سے وہ درود کیا تھی؟ تو اس نے مچھلی نے کہا یہ درود تھی، درودی ماہی. لمبا درود ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا اسکرین پہ، آپ دیکھ لیں. اگر پڑھوں گا پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو وہ درود اس نے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ درود سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مچھلی کو دنیا کی آگ تو کیا، آخرت میں جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. بعض نے کسی دوسری طریقے سے یہ روایت نقل کی ہے. اس نے کہا کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے کشتی میں سوار تھے، ایک عاشق رسول نے یہ درود پڑھی، درود ماہی. تو ایک مچھلی مستی میں آ گیا اور اسی مستی میں وہ جال میں پھنس گیا. جال میں جب پھنس گیا تو اس ایک صحابی نے خریدا کہ بھائی میں ہدیہ کر کے محمد مصطفیٰ کے پاس لے جاؤں گا. اس نے پکانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام. آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، سارا ماجرا اس صحابی نے ماجرا سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مچھلی کو اس دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ حدیث بالکل من گڑت اور موضوع ہے. یہ کسی بھی مستند حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. یاد رکھیں درود شریف کے جو الفاظ لکھے ہیں یہ الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو برکات، جو فضائل، جو حدیث نقل کی گئی ہے، یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، بالکل من گڑت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. اس کے متعلق آپ کو میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسکرین پر دکھا دوں گا. دارالعلوم دیوبند کا بھی اس پر فتویٰ ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں، بلکہ یہ حدیث بالکل من گڑت ہے، جعلی ہے. تو بھائی وہ احادیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابت سے ثابت ہیں، ان درود کو پڑھا کریں. سب سے بہترین اور افضل درود وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے درود ہیں، آپ جو بھی پڑھنا، جس طرح میں نے جمعہ کے دن آپ کو
کہا کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ الفاظ احادیث میں آئے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی احادیث میں آئے ہیں وہ سارے درود، تو درود پڑھتے رہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوگی، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور آپ پر رحمتوں کی بارش انشاءاللہ برسے گی۔ ہمیشہ آپ کو جو بھی ٹینشن ہوگا درود پڑھتے رہیں، ٹینشن ختم ہو جائے گا، آپ کا دل و دماغ صحیح کام بھی کرے گا۔ درود شریف میں انتہائی برکات۔